بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویلاگ بھی میرا پچھلے جو ویلاگز ہیں ان سے متعلقہ ہی ہے۔ یہ میرا چوتھا ویلاگ ہے۔ جیسے کہ میں نے پیچھے بتایا کہ پڑھائی شروع کرنے کے بعد پھر جو ہے نوکری لگ گئی، تو اس کے بعد میں ایک روٹین میں جیسے دوسرے لوگ ہوتے ہیں اس روٹین میں آ گیا۔ تو اب جو ہے ظاہری بات ہے، جب بندہ باروزگار ہو جائے اور بڑا بھی ہو جائے تو پھر شادی کا مرحلہ ہوتا ہے انسان کا۔ تو اب شادی کی باری آ گئی، اب ادھر ادھر سے رشتے آنے بھی شروع ہو گئے۔ تو بہت سارے جاننے والوں نے کہا میرے والد صاحب کو کہ ہم رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو کافی ساری آپشن تھیں، لیکن میرا ایک کرائٹیریا تھا اپنا۔ میرا کرائٹیریا یہ تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ میں ایسی عورت سے شادی کروں، ایسے لڑکی سے شادی کروں جو میرے زندگی کے فلسفے میں، میرے خیالات میں میرا ساتھ دے۔ تو چونکہ ظاہری بات ہے میرا ایک اپنا جو سمجھ لیں کہ جو میں پڑھ رہا تھا اس سے کچھ میں نے میرٹس بنا رکھے تھے۔ ان میں میرٹ یہ تھا کہ ایک وہ دلیر ہو، دوسرا یہ تھا کہ خوبصورت ہو، تیسرا یہ تھا خوب سیرت ہو۔ اور پھر جب یہ آپشنز آئیں تو کچھ ایم ایس سی تھی، کچھ ایم اے تھی، نوکریاں کئیوں کی لگی ہوئی تھی، لیکن میں نے سوچا نہیں، ان سے شادی نہیں کرنی۔ میں نے ایک میٹرکولیٹ لڑکی جو ہماری عزیزہ ہی تھی، جس کا نام پروین اختر تھا، میں نے والد صاحب کو ڈائریکٹ تو ہم نہیں کہتے تھے، شرم آتی تھی، دوستوں سے کہا بھی انہیں کہیں کہ ان کا پتہ کریں۔ تو بہرحال شادی ہو گئی، جو ناقابل یقین تھی ایک دفعہ تو میرے لیے، کیونکہ ہمارے گھر میں عورت تھی ہی نہیں۔ اب شادی ہونے کے بعد چونکہ میں نے تو پڑھائی شروع کی ہوئی تھی اور میرا یہ نظریہ تھا کہ میں نے بہت پڑھنا ہے اور میں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے، چنانچہ اسی دوران ہی میں نے بی اے بھی کر لیا تھا اور بی ایڈ بھی کر لیا تھا۔ تو میں نے ایم ایڈ کے لیے یونیورسٹی آف بھاولپور میں داخلہ لے لیا، اور میں نے گھر والوں سے اور والد صاحب سے اجازت لی کہ میں باقاعدہ طور پہ ریگولر پڑھنے جا رہا ہوں۔ لیکن میری اسٹڈی کے دوران ہی میرا کچھ کچھ اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر کے، کچھ اور لٹریچر سے متاثر ہو کر کے میں ایک طرح کا فیمنسٹ بن گیا۔ فیمنسٹ ایک فیمنزم تھیوری ہے جس میں یہ تو ویسے تو مغربی تھیوری ہے جو یورپین کنٹری میں جو ہے 15ویں اور 16ویں صدی میں جو ابھری کہ عورتوں کو برابر حقوق دیا جائے مردوں کے برابر۔ تو میں بھی اسی حق میں تھا، لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا فیمنزم اور میری جو تھیوری تھی وہ اسلامک فیمنزم تھی۔ میں بھی یہ چاہتا تھا، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان کے حقوق بھی تمہارے اوپر ایسے ہیں جیسے تمہارے ان کے اوپر حقوق ہے۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ جو مرد کا حق ہے وہ عورت کا بھی ہے۔ چنانچہ اسی تھیوری سے متاثر ہو کر کے اب جب میں داخلہ بھرنے گیا بھاولپور میں وکٹوریہ ہاسپٹل کے پاس پہنچا، تو میں نے سوچا بھی میری بیوی میٹرکولیٹ ہے اور میں ایم ایڈ میں داخلہ ریگولر لینے جا رہا ہوں، میرے آگے پی ایچ ڈی کرنے کا ارادہ بھی ہے۔ تو میں نے سوچا یار یہ تو زیادتی ہوگی، ایسا نہیں ہے، یہ تو پھر ایسے ہی ہے کہ ایک گاڑی کے اگر 2 پہیے ہیں تو ایک پہیا یا اس میں ہوا نہیں ہوگی وہ چھوٹا ہوگا، یا ایک پہیا بڑا ہو جائے گا، یا ایک کی سپیڈ زیادہ ہوگی اور ایک کی کم ہو جائے گی، وہ تو گاڑی صحیح چلے گی نہیں۔ چنانچہ میں وہاں سارا کچھ ترک کر کے واپس آ گیا، اور میں نے سوچا کہ میں اب اپنی مسز کو پڑھاؤں گا اور اسے پڑھا کے اپنے برابر کر کے پھر ہم خود داخلہ لیں گے آگے اکٹھا جا کے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، میں نے آ کے اسے ایف اے کا داخلہ دلوایا، ایف اے کی خود تیاری کروائی، انگریزی خود پڑھائی، ساری چیزیں پڑھائیں بالکل باقاعدہ طور پہ گھر کے اندر بیٹھ کے۔ پھر میں نے اسے بی اے کروایا۔ اب بی اے کروا کے اب یہ ہوا کہ ہم نے پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے کے لیے اکٹھا داخلہ لیا، تو ان کے نمبر کم تھے، میرٹ نہ بنا۔ پھر 1 سال ہم رک گئے۔ 1 سال رکنے کے بعد جو ہے پھر دوبارہ اسے جو ہم نے اچھے نمبروں کے لیے ہم نے اسے دوبارہ امتحان دلوایا، چنانچہ اس سے پھر اچھے نمبر آ گئے۔ ہم نے پھر مل کے ریگولر داخلہ لیا یونیورسٹی پنجاب آئی آر میں، انسٹیٹیوشن آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ۔ تو ایم اے ایجوکیشن میں داخلہ لیا ریگولر۔ تو یہ ہمارے لیے زندگی کا بہت بڑا سٹیپ تھا، بالکل ہی میں نے کبھی کوئی سکول کا منہ نہیں دیکھا تھا، کسی کالج کا منہ نہیں دیکھا تھا، اور ایسے ہی وہ بھی ایک میٹرکولیٹ تھی
اور ایک دیہات کے سکول میں اس نے مڈل کیا ہوا تھا، اور بالکل ایک یعنی سیمی اربن ایریا تھا، وہاں کی وہ میٹرکولیٹ تھی. اس کے لیے بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی اور نئی چیز تھی، بہت بڑی. چنانچہ الحمدللہ ہم نے جو ہے ایم اے ایجوکیشن کیا مل کے آئی آر سے، اور میں نے وہاں سے اپنی کلاس ٹاپ بھی کی. اور پھر ہم نے یہیں بس نہیں کیا، ہم نے اس کے ساتھ پھر ایم اے انگلش جو ہے ایک کالج میں جناب میموریل کالج جو چبرجی لاہور کے قریب ہے، اور بڑا نامی گرامی کالج تھا، 30 سال سے پرانا. وہ ہم نے ایم اے انگلش میں داخلہ لیا، ہم نے ایم اے انگلش مل کے کیا. پھر ہم نے ایم فل کیا، ایم فل ٹیسٹ اور ٹیچنگ آف انگلش ٹو دا اسٹوڈنٹس آف ادر لینگویجز بیکن آف نیشنل یونیورسٹی میں. تو وہاں اس ایم فل کرنے کے بعد پھر ہم نے مل کے پی ایچ ڈی میں یونیورسٹی اتارا ملیشیا میں داخلہ لیا، وہاں ہم نے مل کے پی ایچ ڈی کی. تو اس طریقے سے میرا یہ نظریہ تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں نہ بنوں، میری بیوی ضرور ڈاکٹر بن جائے. اور اس وقت وہ یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہے، اگرچہ میں بھی آفیسر ہوں، لیکن میں پھر بھی پروفیسرشپ کو اور اس ٹیچنگ کے پروفیشن کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ بہتر ہے ہماری ایڈمنسٹریشن سے. تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑا ایک یوں سمجھ لیں ایک اچیومنٹ تھی، اور میرے لیے بہت بڑا کارنامہ تھا کہ ہم بالکل زیرو سے ہم اتنے پلس ہو گئے. اور پھر جو میرے نظریات تھے اس نظریات کے اوپر میں نے ایکٹ اپان کیا، اور الحمدللہ جو اسلام نے نظریہ دیا کہ عورت کو آزادی ملنی چاہیے اور اس کو اس کے حقوق ملنے چاہیے، وہ ان نظریات کے اوپر میں نے یہ نہیں کہ میں نے کوئی دعویٰ کیا ہو یا میں نے صرف لوگوں کو تبلیغ کی ہو، میں نے اس کو ایکٹ اپان کیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلام نے جہاں اسے روکا ہے، اس کی جو حدود متعین کی ہے، ان حدود کو تجاوز نہ کرے وہ. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسے ایسی آزادی دی جائے یا وہ خود وہ ایسے آزاد ہو جائے کہ جیسے نعرہ لگا رہا جائے میرا جسم میری مرضی. یہ تو بالکل کافرانہ نعرہ ہے نا، یہ تو بالکل اسلام کے انٹی ہے. اسلام کا تو نظریہ یہی ہے کہ نہ یہ جان میری ہے، نہ یہ مال میرا ہے، نہ یہ جسم میرا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، میرے جسم کی ہر حرکت، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں انا للہ، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، اس کی طرف لوٹنے والے. اس لیے یہ تو بات ہی غلط ہے نا کہ میرا جسم میرا تو ہے ہی نہیں نا، یہ سب کچھ اللہ کے دیا ہوا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. اور دنیا میں ہم آئے اس لیے ہیں کہ ہم اس امانت کی حفاظت کس طرح کرنی ہے، اور ہم نے اللہ کی مرضی کو اس کے اوپر اسٹیبلش کیسے کرنا ہے، ہم نے اسے نافذ کیسے کرنا ہے. تو اس لیے میرا یہ نظریہ تھا، میں نے ایکٹ اپان کیا. اور یہ جو بات کہتے ہیں کہ ایک عورت بدل جائے تو پورا خاندان بدل جاتا ہے، یقیناً ایسا ہی ہے. ہاں یہی فیمنزم ہے، اسلامک فیمنزم، کہ اس کو ان کو پورے حقوق دیے جائیں، اور جہاں ان کی آزادی ہے انہیں آزادی ملنی چاہیے، ہم وہاں قدغن نہ لگائیں. انشاءاللہ تھینک یو اس ویلاگ کے لیے، اور آئندہ انشاءاللہ اگلا ویلاگ بھی انشاءاللہ آگے مزید جو ہے انٹرسٹنگ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی فائدہ مند ہوگا. تھینک یو، اللہ حافظ.